الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا اول باب جو مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کے ثبوت میں ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ پچھلی ایک نشست ہوئی ہے جس میں سورہ ہود کی 17ویں آیت افمن کان علی بینۃ من ربہ کے اوپر جو نقلیات آئے وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنائی گئی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ، بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، تو جو ہے جہاں پہ ہے من، اس سے مراد جو ہے بندے کی ذات ہے۔ وہ آیت جو ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ہے ثبوت میں اول وہی آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے، اور صاحب بینہ اللہ کے خلفاء ہی ہوتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ نے بینہ دیا کسی کو کہا ہے تو وہ جو ہے پیغمبر خلفاء الہی ہی کی شان میں آیا ہے۔ اب آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ پس، اور بعد میں آپ نے سنا یہ بھی کہ کس وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام کی مخالفت بھی انکار ہوا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کے علماء یہود اور اس وقت کے بڑے بڑے قریش سردار، ان سب کو جو ہے اپنی جاہ، اپنی سلطنت، اپنا مرتبہ اور اپنا جو مقام رہتا وہ سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، خادم بننا تھا۔ اسی طرح جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھی جو ہے یہی ہونے والا تھا۔ مشائقین کو، علماء کو جو ہے اپنے جو ہے محور ان کا ٹوٹنے والا تھا، وہ سب چھوڑ کے جو ہے اسلام کے پاس ان کو آنا تھا۔ ان کا مرید بھی، مرشد بھی، سب جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے خادم ہونے والے تھے۔ تو آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ پس اے عزیز غور کر کے جب مہدی علیہ السلام حضرت اور دوسرے پیغمبروں کی راہ پر ہیں تو یہ یعنی دنیا پرست کے اکابرین کا گروہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ ضرور عداوت اور مخالفت کرے گا، اور یہ بات بھی سید محمد مہدی علیہ السلام کی حقیقت کی دلیل ہے۔ ان کا مخالفت کرنے جو ہے میں اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کہ بہت پیاری بات لکھی دیکھیے۔ اب یہاں سے حضرت جو ہے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مہدی موعود علیہ السلام نے پہلوان دین فرمایا ہے، جو میں اسلام سے 300 سال پہلے گزرے ہیں، جن کے متعلق میں اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ابن عربی لوح محفوظ پر دیکھ کر قلم تر کرتے ہیں، جو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبشر ہیں۔ حضرت نے آپ کو جو ہے اپنا فرزند کہا ہے، اور حضرت کے انتقال سے جو ہے بالکل اسی وقت پہ، یا جو ہے انتقال کے وقت پہ آپ جو ہے شاید تقریباً 1 سال کے تھے، اور 600 سال کے بعد جو 7ویں صدی چل رہی تھی اس میں جو ہے آپ کا وصال ہوا ہے۔ اسلام سے 300 سال تقریباً جو ہے پہلے آپ گزرے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ نے جو ہے بہت کچھ کھلا تھا۔ تمام سنت الجماعت میں، اولیاء اللہ میں جو بعد میں گزرے میں اسلام تک، تمام کے پاس جو ہے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریرات جو ہے اور بہت زیادہ جو ہے معتبر مانے جاتے ہیں۔ کچھ ایک آدھے اختلافات ہیں جس کو مہدی موعود علیہ السلام نے دور کیا ہے۔ تو حضرت نے فتوحات مکی میں آنے والے امام مہدی ان کے پاس جو ہے جب آئے نہیں تھے، جب اسلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت کیا حالات ہوں گے، انہوں نے جو ہے اللہ نے ان کے اوپر کھولا تھا۔ اس وقت کے مشائقین، اس وقت کے علماء کس طرح مخالفت کریں گے، حضرت نے جو ہے وہ احادیث کے ساتھ جو ہے پہلے ہی ڈال دیا تھا۔ دیکھیے تو حضرت مصنف انصاف نامہ جو ہے یہاں پہ وہی ایکسٹریکٹ ڈالے ہیں کہ چنانچہ فتوحات مکی میں مذکور ہے، جب یہ امام مہدی نکل آئیں گے تو خصوصاً فقہا ان کے کھلم کھلے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی ریاست باقی نہیں رہے گی۔ اور مہدی علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں بیان کیا ہے کہ اور وہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کے قدم بقدم ہوں گے، اور میں اسلام کے جو صحابہ رہیں گے وہ رسول اللہ کے صحابہ کے قدم بقدم ہوں گے۔ اللہ کے معاہدات میں سچے اتریں گے، اور وہ عجم کے لوگ ہوں گے، ان میں کوئی عربی نہ ہوگا، لیکن عربیت سے ہی گفتگو کریں گے، یعنی قرآن سے ہی جو ہے گفتگو کریں گے، قال اللہ قال رسول اللہ سے جو ہے گفتگو کریں گے۔ صاحب جو ہے پہلے سے نشانی کر دی گئی ہے کہ میں اسلام کا جو گروہ ہوگا وہ جو ہے عجم کا گروہ ہوگا، نان عربس جو ہے رہیں گے، اور ان کا ایک محافظ ہوگا جو ان کی جنس سے نہ ہوگا، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرے گا، اور وہ وزرا و امنا میں افضل و احفظ ہوگا، وہ اخص ہوگا، خاص ہوگا۔ تحقیق مہدی اپنے اہل زمانے پر خدا کی حجت ہے، اور یہ انبیاء کا درجہ ہے جس پہ مشاغرت واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے فرمایا ہے کہ میں بصیرت پر دعوت اللہ کرتا ہوں، اور وہ جو میرا تابع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں، اور رسول اللہ کو حکم ہوا ہے کہ کہہ دو کہ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ سورہ یوسف کی 108ویں آیت ہے کہ میں اللہ کی طرف جو ہے بصیرت پر جو ہے دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ جو میرا تابع ہوگا۔ خدا نے خبر جو دی ہے اس کی اپنے نبی کے ذریعے، بس مہدی تابع رسول ہیں۔ یہ بھی لکھ کیجیے، من اتبعنی میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام ہے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اللہ میں معصوم ہیں،
بس آپ کے تابع من تبنی بھی جو ہے معصوم ہونا ضروری ہے، بس آپ کے تابع یعنی مہدی بھی معصوم من الخطا ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ مہدی علیہ السلام کی تعریف میں حدیث شریف میں یوں بھی وارد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا، خطا نہیں کرے گا۔ اور دعوت اللہ میں اس عصمت کا سوال اکثر بلکہ کل اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی عصمت، گناہوں سے وہ پاک رہنا ضروری ہے۔ کوئی داعی اللہ ہے، اللہ کے خلفاء میں اگر کسی کا شمار ہو رہا تو اس کا ان تمام گناہوں سے پاک رہنا بہت ضروری ہے، بخلاف ان لوگوں کے جو اپنی خواہش نفسانی اور اغراض کی مخالفت پر غصہ کرتے ہیں۔ بس ایسے عادات و خصائل سوائے ایک منصف و عادل کے دوسرے سے ممکن نہیں۔ کوئی جابر و ظالم اس پیمانے پر پورا نہیں اتر سکتا، اور مہدی علیہ السلام اس کو یعنی علم قیاس کو اس لیے نہیں جانتا کہ اس کے موافق حکم کرے، اس کو صرف اس لیے جانتا ہے کہ اسے پرہیز کرے۔ یعنی میں اسلام کا بھی جو ہے ظاہری علم بہت زیادہ تھا، میں اسلام کو اللہ نے جو ہے شروعات میں جو عطا ہوا ہے علم ظاہر، تو صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان کا علم قیاس جو ہے اس لیے نہیں جانتے کہ اس پہ جو ہے عمل کرے، بلکہ اس لیے جانتے ہیں کہ اس سے اب جو ہے پرہیز کرنا ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کو عطا کیا جائے گا، تاکہ جو ہے فیصلہ ہو جائے کہ جو علم قیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک پورا علماء کی محنت مشقت ہوتے ہوئے آئی ہے، تو میں اسلام کے علم سے جو ہے ٹیلی کر کے دیکھ لیا جائے کہ کس کا صحیح ہے اور کس کا غلط ہے۔ اب آگے لکھ رہے ہیں کہ پس مہدی علیہ السلام حکم نہیں کرے گا مگر وہی جو ڈالا جائے گا اس کی طرف فرشتہ اللہ کے پاس سے، جس کو اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے کہ اس کو مضبوط کرے، اور یہی شرع حقیقی محمدی ہے، یعنی جو اب میں اسلام آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقی جو ہے شریعت ہے۔ تاکہ دیکھیے یہاں پہ بہت خاص نکات نے لکھا ہے، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے، یعنی زمانے میں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور مہدی کے دیے ہوئے احکام حضرت کے سامنے پیش کیے جاتے تو حضرت وہی حکم فرماتے جو امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ بات پیش کی جاتی کہ امام علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں، تو ابن عربی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ بھی جو ہے وہی حکم کرتے جو مہدی موعود علیہ السلام نے حکم دیا، کیونکہ میں اسلام میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے حکم دے رہے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حکم مہدی بینا شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس جب اس طرح کے نصوص یعنی تعلیمات آپ کے پاس موجود ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، تو آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ باوجود ان الہی تعلیمات کے قیاس پر عمل فرمائیں۔ اور اسی واسطے حضرت نے فرمایا کہ امام مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا، المہدی منی یفقہ اسری ولا یخنی جو ہے مشہور حدیث مبارکہ ہے، اسی کتاب میں وہ حدیث آئی ہے۔ بس ہم کو معلوم ہوا کہ مہدی تابع ہیں، نئی شریعت لانے والے نہیں ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ معصوم ہیں۔ حکم میں معصوم ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ خطا سے محفوظ رہیں گے۔ بے شک یہ رسول کا فرمودہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اور آپ صراحہ وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی وہ اپنے خواہش نفس سے نہیں کہتے بلکہ وہی جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اور کہا ہے کہ جو علم مہدی کو ہوگا وہ اصحاب رسوم سے کسی کو نہ ہوگا، اور اصحاب رسوم کو یہ درجہ میسر نہیں، کیونکہ انہوں نے مرتبہ اور ریاست کی محبت اور اللہ کے بندوں پر فوقیت حاصل کرنے اور عوام الناس کو اپنے محتاج بنانے کے لیے علم سیکھا ہے۔ نہ وہ خود کامیاب ہوں گے اور نہ ان سے کوئی کامیاب ہو سکے گا۔ اور فقہائے وقت کی حالت یہی ہے، حضرت لکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کے زمانے کے فقہاؤں کی علماء کی حالت لکھ رہے ہیں، اور فقہائے وقت کی حالت یہی ہے جو سرکاری خدمات یعنی قضات و شہادت، محاسبی و مدرسی وغیرہ کی رغبت رکھتے ہیں۔ اب رہے ممتاز ہستیاں یعنی مشائخین، ان کی یہ کیفیت ہے۔ اب دیکھیے اس وقت کے مشائخین کی کیفیت لکھ رہے ہیں جو دنیا پرست ہو چکے تھے پورے۔ کیفیت یہ ہے کہ اطراف و اکناف یعنی بڑی بڑی مجلسوں میں تشریف فرما ہوتے ہیں، نیچی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی منکسر المزاج متواضع آدمی دیکھتا ہے، اور ہونٹ ہلاتے جاتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ حضرت اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ گفتگو میں ایک عجیب طرح کا ناز و انداز ان پر نفس کی رونقیں غالب ہوتی ہیں، ان کے دل بھیڑیوں کے جیسے ہوتے ہیں، ان کی طرف خدا کی نظر نہیں ہوتی۔ ان ممتاز ہستیوں کا یہ حال ہے کہ وہ شیطان کی مصاحب ہیں، اللہ کو ان کی حاجت نہیں، ان کا لباس بھیڑ کی کھال ہوتی ہے، منہ کے میٹھے دل کے کھوٹے ہیں۔ جب یہ امام یعنی مہدی علیہ السلام ظاہر ہوگا تو خصوصاً فقہا اس کی مخالفت پر تلے رہیں گے۔ صاف کہہ دیکھیے اس وقت 200-300 سال پہلے جو ہے لکھ رہے ہیں اتنے حالات خراب ہے، اور یہی لوگ جو ہے سخت عوام نہیں کریں گے، سخت مخالفت جو ہے یہی لوگ کریں گے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کا کنٹینیو رہا آگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی نوح کی کشتی کے مانند ہے، اس میں جو سوار ہو گیا نجات پائی، اور جس نے اسے منہ پھیر لیا غرق ہو گیا، کیونکہ ان کی ریاست درہم برہم اور شہرت عامہ گم ہو جائے گی، بلکہ انہیں کوئی عالم نہیں کہے گا۔ اس امام کے وجود سے دنیا سے احکام کا خلاف اٹھ جائے گا۔ اگر تلوار اس کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو فقہا اس کے قتل کا فتویٰ دیتے، اور جب وہ ان کے مذہب کے خلاف احکام نافذ کرے گا تو وہ اس کو گمراہ سمجھیں گے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اجتہاد کا زمانہ منقطع ہو گیا ہے، اور نیز ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کے آئمہ کے بعد اب کسی کو درجہ اجتہاد نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کے علماء جو کر دیے فیصلہ بول کے رہیں گے ان کو پہلے سے طے۔ اور جو آدمی احکام شریعت کے موافق معرفت الہی کا دعویٰ کرے تو ان کے پاس وہ فاسد الخیال دیوانہ ہے، اس کی طرف کوئی ملتفت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ایسا آدمی، ایک اچھا آدمی جو احکام شریعت سے واقف ہے اور اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے، ایسا آدمی جو ہے اگر ان کو جو ہے کچھ دعوت دے تو جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو جو ہے دیوانہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر دوسرا آدمی، ہاں اگر ایسا آدمی صاحب مال و دولت یا صاحب سلطنت ہوتا تو یہ فقہا یعنی یہ علماء اس کے مال کی رغبت یا اس کی سلطنت کے خوف سے اس کی متی ہو جاتے۔ وہی جو علماء جو ہے، یہ آدمی اگر جو ہے سیم آدمی اگر جو ہے صاحب سلطنت ہوتا تو یہ علماء جو مخالفت کرنے والے ہیں اس کے جو ہے متی ہو جاتے وہ رہ جاتے۔ اور ان احادیث اور ان احادیث و روایات کو جو مہدی علیہ السلام کے حق میں وارد ہوئی، علماء سلف نے ان کو بمرتبہ منزل تواتر رکھا ہے، چنانچہ قرطبی میں مذکور ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے مہدی علیہ السلام کے باب میں حدیث راویوں کی کثرت کے سبب سے درجہ تواتر کو پہنچی ہے، اور جو احادیث کے آپس میں متعارض ہیں ان کو علماء سلف نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ مہدی کا آنا برق ہے، اور اختلافات علامات میں ہیں، یعنی جو ہے اسلام کے تعلق سے اتنے احادیث آئے ہیں، ہر زمانے میں اتنا ریپیٹ ہوا ہے کہ وہ حدیث جو ہے متواتر درجے کو پہنچ چکی ہے، اور جو کثرت سے روایت ہوتے ہوئے درجہ متواتر ایک جو اصطلاح جو ہے حدیث میں استعمال کی گئی ہے، وہ اس کثرت سے جو ہے اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ علامات میں جو ہے اختلاف رہا ہے کہ کہاں سے آئیں گی، کدھر سے آئیں گی، کہاں پہ دعویٰ ہوگا، کہاں پہ وصال ہوگا، اس میں اختلاف، لیکن آنا جو ہے برق ہو گیا۔ اگر اب کوئی نہیں آنا بولا تو انہیں کافر ہوتا۔ تو وہی جو ہے علماء کا جو ہے مذہب لکھا گیا کہ مہدی کا آنا برق ہے اور اختلافات علامات میں ہیں۔ چنانچہ امام بیہقی نے کتاب شعیب الایمان میں فرمایا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا، بالآخر ایک جماعت نے توقف کیا، انہوں نے جو ہے ایک اسٹینڈ لیا، یہ علماء کی ایک جماعت جو ہے اجماع کی تھی، اور اس کا علم عالم کے حوالے کیا، یعنی اللہ کے حوالے کیا، اور یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ مہدی علیہ السلام اولاد فاطمہ بنت رسول اللہ سے ایک شخص ہوگا، آخری زمانے میں نکلے گا۔ اور شرح مقاصد میں علامہ تفتزانی نے فرمایا علماء کا مذہب یہ ہے کہ مہدی امام عادل فاطمہ کی اولاد سے ہے، خدا اس کو جب چاہے گا پیدا کرے گا اور اس کو اپنے دین کی نصرت کے لیے پیدا کرے گا۔ تو جو ہے علماء خالی اس بات پہ رکھیں کہ وہ اختلافات جو ہے سب اتنے زیادہ اختلافات ہو چکے ہیں، اس کو جو ہے وہ لوگ بازو رکھتے ہوئے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ میں جو ہے میں اسلام کو جو ہے بیوی فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد سے جب چاہے گا جب جو ہے لے کے آ جائے گا، یہ آنا برحق ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عطا سے مروی ہے، کہا میں نے ابو جعفر بن محمد سے سوال کیا اور کہا جب امام مہدی علیہ السلام نکلیں گے تو ان کی کیا سیرت ہوگی؟ تو کہا اپنے ماقبل کی بدعتوں کو منہدم کر دیں گے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور نئے سرے سے اسلام کو تازہ کریں گے۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مہدی کسی بدعت کو بغیر زائل کیے اور کسی سنت کو بغیر قائم کیے نہیں چھوڑیں گے۔ عقد الدرر میں بھی یہی مذکور ہے۔ یہاں تک جو ہے فتوحات مکیہ کا جو ہے حوالہ جو ہے آپ نے یہاں پہ ڈالا ہے، جو میں اسلام کے بارے میں حضرت نے اپنے میں اسلام کے آنے سے 200-250 سال پہلے تقریباً جو ہے 300 سال قبل آپ نے جو ہے اس وقت جو مخالفت ہوں گی وہ لکھ دیا تھا، اور اللہ نے جو ہے اسی طرح جو ہے کیا ہے علماء وقت اس وقت کے جو دنیا پرست علماء تھے انہوں نے جو ہے مہدی علیہ السلام کی جو ہے شدید مخالفت کی ہے، کیونکہ ان کا جو ہے محور ٹوٹ رہا تھا، ان کے مریدین ان کو چھوڑ کر جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے دائرے میں جو ہے جوق در جوق جو ہے داخل ہو رہے تھے۔ یہ جو ہے دیکھا نہیں تھا، کوئی آسان بات نہیں ہے، اس پہ جو ہے ٹوٹ کے چھوڑ کے مرشدی چھوڑ کے آنا بولے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مرشد اور جو ہے مرید دونوں جو ہے اسلام کے پاس جا کے جو ہے اب پھر مرید ہونے والے ہیں، دونوں جو ہے خادم ہونے والے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اپنے نفس کو مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے اسی طرح ہوا، مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ہے اسی طرح ہوا ہے۔ رسول اللہ نے جہاں پہ علماؤں کی عالم با عمل کی تعریف بھی کی ہے،
اور وہ عالم جو علم میں معرفت رکھتا ہے اس کی بھی تعریف کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاؤں کے مانند ہوں گے۔ علم کی تعریف میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر جو ہے علم چین میں ہو، اگر حاصل کرنا ہے تو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر جو ہے شیر کے منہ میں اگر علم ہو تو اسے جو ہے حاصل کرو، یعنی اللہ کا علم معرفت اگر حاصل کرنا ہے تو جو ہے ایسی صفات رکھنے والے شخصیات بھی جو ہے جا کے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ علماء کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، ایک عالم بعمل کی، علم معرفت رکھنے والے کی، مطلب پیر کامل کی جو تعریف کی گئی ہے، وہیں پہ وہ علماء جو دنیا پرست ہو جاتے ہیں اور بادشاہوں کے دروں پہ بھٹکتے ہیں، ان کو جو ہے رسول اللہ نے اتنی مذمت کی ہے کہ ان کو نجاست پر بیٹھی ہوئی مکھی کے مانند جو ہے رسول اللہ نے بتایا ہے۔ وہی علماء اگر جو ہے اس طرف کا جو ہے اگر رخ کر لیں گے تو ان کو جو ہے اتنی جو ہے ایسی جو ہے مذمت کی گئی، اور رسول اللہ نے صاف فرما دیا کہ وہ عالم بہت برا ہے جو بادشاہ کے دروازے پر ہے، اور وہ بادشاہ بہت اچھا ہے جو عالم کے دروازے پہ ہے، جو فقیر کے دروازے پہ۔ وہ فقیر بہت برا ہے جو بادشاہ کے دروازے پر ہے، اور وہ بادشاہ بہت اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پہ ہے۔ اور ایک روایت ملتی ہے کہ وہ فقیر بہت برا ہے جو بادشاہ کے دروازے پر ہے، اور بادشاہ بھی برا ہے، اور وہ بادشاہ جو فقیر کے دروازے پہ ہے تو وہاں پہ فقیر بھی اچھا ہے اور بادشاہ بھی اچھا ہے جو آیا ہے اس طرف پہ۔ تو ایسے بھی جو ہے علماء گزرے ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام کا زمانہ واقع میں جو ہے علماء دنیا پرست کا جو ہے زمانہ تھا، جو ہے اپنی جاہ جلال مرتبے کے واسطے اور پیسے کمانے کے واسطے جو ہے بادشاہوں کے واسطے جو ہے ان کی تائید میں جو ہے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی ایسے فتوے دیے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اس وقت کے جو مشائخین بھی تھے جو بظاہر صوفیوں کا لباس جو ہے پہنے ہوئے تھے، وہ بھی بالکل دنیا پرست ہو گئے تھے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو مہدی موعود علیہ السلام سے کچھ 50-60 سال پہلے جو ہے انتقال کیے ہیں، آپ شیراز کے بہت بڑے جو ہے ولی اللہ مجذوب بزرگ گزرے ہیں۔ میں اسلام کی آمد کے تعلق سے اللہ نے جو ہے اولیاء اللہ کھولا تھا، تو آپ نے فرمایا ہے کہ کجاست صوفی دجال چشم و ملحد شکل، بگو بے سوز کہ مہدی دی پناہ رسید۔ کہاں ہے وہ دجال چشم صوفی، یعنی جس کی آنکھ جو ہے دجال کے مانند ہے، اسے کہے اٹھو، ملحد بھی کہہ رہے ہیں اسے کہے اٹھو کہ جل اٹھے، مہدی دی پناہ آ رہے ہیں، جن سے جو ہے دین کو پناہ ملنے والی ہے وہ آ رہے ہیں۔ اور ایسی جو ہے بہت ساری جو ہے بشارتیں دی ہیں، اور واقع میں اس وقت دین جو ہے مظلوموں میں جو دیوانے تھے ان کے پاس جو ہے دین تھا۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایسے جو ہے اولیاء اللہ جو ہے مجذوب ہو چکے تھے، جو دیوانوں کا حال اختیار کر گئے تھے، ان کے پاس جو ہے دین باقی تھا، یہ علماؤں کے پاس جو ہے دین باقی نہیں تھا۔ ہاں مہدی موعود علیہ السلام کی جہاں پہ مخالفت، شدید مخالفت بڑے سے بڑے علماء نے کی ہے، مگر جس طرح رسول اللہ کے پاس جو ہے یہودیوں میں سے چند اچھے علماء بھی تھے، چند حضرت عبدالسلام رضی اللہ عنہ کے جیسے جو ہے جیسے روغن تھے، یہ بہترین جو ہے علماء تھے یہودیوں میں سے، انہوں نے جس طرح جو ہے اسلام قبول کیا تھا، ویسے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی وجہ بھی جو ہے دیانتدار علماء جو اس وقت بھی اللہ رکھا تھا، علماء جو ہے قبول کیے ہیں۔ حضرت قاضی علاء الدین بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ صدر الدین سندھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہے بادشاہ سندھ کے جو ہے پیر و مرشد تھے، یہ جو ہے یہاں کے قاضی تھے۔ ایسے جو ہے بڑے بڑے علماء بھی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے قبول کیے ہیں۔ حضرت شاہ عبد المجید نور نوش، حضرت شاہ امین محمد نور، حضرت شاہ امین محمد مہاجر مہدی، یہ جو ہے دہلی کے بہت بڑے بڑے مشائخین تھے، ان کے باپ دادا، ان کے کئی جو ہے لاکھوں میں مریدین تھے، یہ چھوڑ کے بھی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ اللہ نے جو ہے دونوں طرف رکھا ہے، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے جو علماء تھے ان کا تو جو ہے یہاں پہ کھلم کھلا جو حال لکھا گیا، جو پہلے سے بتایا گیا، اللہ نے جو ہے حضرت سید محمد جون پوری پہ وہ جو ہے پوری جو ہے حجت پوری کی ہے، بلکہ ان کی جو مخالفت ہے، جو حضرت کہہ رہے ہیں ان کی مخالفت ہی جو ہے حجت مہدی ہے، ایسے جو ہے مخالفت کرنے جو ہے، اور واقع میں جو ہے ایسی مخالفت جو ہے سخت مخالفت ہوئی ہے۔ اب آگے جو ہے انشاءاللہ وہ نقلیات جو ڈائریکٹ مہدی موعود علیہ السلام سے جو سوالات ہوئے ثبوت مہدیت کے اوپر، وہ حضرت نے جو ہے کچھ احادیث کے ساتھ جو ہے وہ نقلیات ڈالے، انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ پڑھے گا۔